السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان محترم، میری جہاں تک آواز جا رہی ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ سورت چھوٹی سی ہے، مگر یہ سورت بڑے معنی والی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر وہ حوض ہے جو جنت میں ہے، اور جنت میں جانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو پیالہ دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے اور ہمارے کو عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرے معنی ہمارے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے کثیر امت دی ہے، یعنی آپ کی امت آپ کے بعد روز قیامت تک آپ کو ماننے والے دنیا میں آتے رہیں گے، یعنی خیر کثیر رہے گی ماننے والوں کی۔ فصل اب اس کے شکرانے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے اور قربانی دینا ہے۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں کے پاس قربانی کے معنی بہت مخصوص ہے۔ ہمارے ذہنوں میں قربانی اگر ہم کہہ دیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا بکرا کاٹنا، گائے کاٹنا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قربانی کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، یعنی اللہ کے قریب ہونا بندہ۔ اس لیے ہمارے بزرگاں کہتے ہیں کہ نہ آپ کا گوشت اللہ کو جاتا، نہ آپ کا خون جاتا، نہ تو آپ کا چمڑا جاتا، سب آپ کے گھر میں رہتا ہے، مگر بندہ کس اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، وہ اخلاص اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اب یہ علماء کرام نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو صورت ہے شب یعنی عید کے موقع پر نازل کی، عید کا موقع جب آتا ہے تو یہ صورت اس پہ پوری اترتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر قربانی دیتے ہیں، یعنی بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی بغیر نماز کے بکرا ذبح کر دے تو وہ ایسے ہی ہے کہ خالی عام اوقات میں ہم بکرے کو ذبح کر دیں۔ اگر وہ نماز پڑھ کے قربانی دے گا تو اس کا اجر اس کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں فرماتا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ آپ اور یہ مت سمجھیے کہ آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، کیونکہ میرے رسول کی شان میں یہ گستاخی کا سلسلہ اب سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ میرے سرکار کی شان میں گستاخی ہوتے رہی ہے، مگر وہ گستاخی کا جواب اللہ کے طرف سے آیا
کیونکہ میرے رسول اس وقت موجود تھے، تو اللہ نے اس کا جواب ان کو دیا، فرمایا کہ اے حبیب آپ کو یہ کہتے ہیں بے اولاد ہے اور آپ کا نام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہت سے یہ لوگوں کے یہ ہے کہ اولاد سے ہی ہمارا نام چلتا ہے۔ ہر گھر میں یہ بیماری آج کل عام ہو گئی ہے کہ ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بیٹا ہونا، بیٹا نہیں ہوا تو ہمارا نام نہیں چلے گا۔ مگر یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے بھائی آپ کے نام کو پھیلانے کا، نام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ ہمارا ہے۔ یہ جو دشمن آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں چلے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج کوئی ان کا نام لیتے، کوئی بھی اپنا نام ابو جہل رکھ کے پھرتے نہیں پھرتے، کوئی بھی ابو لہب نام رکھ کے پھریں گے نہیں پھریں گے، کیوں؟ وہ نام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کے ہیں، اس لیے ہم وہ نام بھی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس میں تسلی بھی دی اور یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ کے نام کو بڑھانے والے ہم ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے گھروں میں بھی اگر بچیاں ہوئے ہیں تو بچیوں کے ہونے پر ہم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچی ہمارے گھروں میں آتی ہے تو اللہ کی نعمت آتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبزادیاں ہی تھے، 3 صاحبزادے ہوئے، لیکن تینوں بچپن ہی میں آپ کے وصال فرما گئے۔ اور میرے سرکار کے صاحبزادیوں میں کیونکہ زیادہ عمر میں تک ساتھ دینے والے بی بی فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ہم انہی کے نام کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اور 3 صاحبزادیاں بھی تھیں، جس کا نام زینب تھا، جس کا نام بی بی رقیہ تھا، جس کا نام بی بی ام کلثوم تھا۔ یہ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اور یہ بھی صاحبزادیاں اپنے ابا جان پہ جان نچھاور کرنے والی تھی۔ مگر اللہ کے طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ بی بی زینب کا انتقال ہوا، پھر حضرت عثمان غنی جو دوہرے داماد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے 2 ازواج کا انتقال ہوا، اور دونوں بھی جو آپ کے نکاح میں آئی ایک کے بعد ایک آئی۔ ایک صاحبزادی سے آپ نے نکاح فرمایا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی سے نکاح فرمایا۔ 2 صاحبزادی، اس واسطے سے آپ کو کہتے ہیں ذوالنورین، یعنی 2 نور والا۔ تو خیر میرے عزیز، یہ قرآن پاک کی آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ اس میں ہم کو جو قربانی کا حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں۔ قربانی حقیقت یہ ہے قرب سے ہے، قرب یعنی نزدیکی۔ آپ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم بولتے ہیں نا یہ الفاظ کو، یہ ہمارے قرابت دار ہے، یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ جو قریب کا جو معاملہ ہے اس کو ہم کو بتانا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ عمل اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اتنا ذہن نشین رکھ لیجیے۔ اب رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا معاملہ۔ یہ سیرت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے بچے کو یہ سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کیے، بچوں کو 2 عیدیں بتا دیے، وہ عید شرخم کی، یہ عید بکرے کاٹنے کی۔ اب بچوں سے پوچھو بقرعید بولے تو یہی سمجھیں گے، عید الفطر بولے تو بچوں کو نہیں معلوم، عید الاضحیٰ بولے تو بچوں کو نہیں معلوم۔ تو ہم یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ 2 عیدوں میں ہمارے بچوں کا اس کو علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ وہ عید رمضان مکمل ہونے پر ہوتی ہے اور یہ عید حج مکمل کرنے پر ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ حج بولے تو یاد آ گیا، کتنے لوگ جا رہے ہوں گے ماشاءاللہ، ہر کئی محلوں سے لوگ جا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ میں گیا تھا نلگنڈے کے پاس، پھر ادھر
سوریا پیٹ وغیرہ، تو ایک خاص بات وہاں محسوس کیا میں کہ جو حجاج جا رہے ہیں مساجد میں ان کی بلا کر ان کو ضیافت کے طور پہ پھول پر یعنی پھول پہنائے جاتے ہیں اور ان کو ذرا جانے کے لیے دعا کی گزارش۔ اب وہ مجھے یاد رہنا لازم ہو گیا، وہ کیا بولے تو مدینہ شریف میں کسی کو دے دینا یہ 5 روپے 5 ریال، مگر یہ میرے کو ایسا پسند آیا کیونکہ میرے بزرگوں نے بھی یہ خاص بات کی ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ میں جب مدینہ شریف پہنچو تو پہلے صدقہ دو، اس بات سے دے دو کہ اگر توبہ کرو اور صدقہ دے دو۔ توبہ اس بات سے کرو کہ جب سرکار کے دربار میں آ رہے ہیں تو پاک جاؤ، اور پھر صدقہ اس بات سے کر دو جو بھی اپنے عمل ہے اللہ اسے معاف کر دیں گا اس کی وجہ سے۔ تو پھر وہ صاحب لا کے میرے کو دیے، تو 5 کی نوٹ کو 2 لفافوں میں پیک کر کے اوپر لکھ کے مدینہ شریف کا نام لکھ کے میرے کو لا کے دیے۔ اب وہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ جیب میں ہاتھ ڈالے تو وہ لفافہ نکلتا، اور میں ان کے لیے دعا دیتے رہتا تھا کہ بھائی جو نیت سے دیے اللہ مجھ سے وہ کام لے لے۔ یاد رکھو کوئی امانت دیا ہے تو امانت تک پہنچانا میری ذمہ داری بھی ہے۔ تو اب میرے کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ مدینہ شریف میں دینا، یہ ایک اس کی بڑی ذمہ داری تھی، تو اس کا بھی بڑا احساس ہوتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آزمائشیں شروع کرا، اور آپ کو یہ فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کا ہم امتحان لے رہے ہیں، اس لیے امتحان لے رہے ہیں کہ آپ کی نسلوں سے آنے والے جتنے انبیاء ہیں اس میں آخری آنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے ماننے والے روز قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے شروع سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں ڈالا اور آپ سے امتحانات لیے، اور کہا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں جب آپ ہمارے امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ہم اعزازوں سے نوازیں گے، اور اعزاز ایسا دیں گے کہ یہ بھی کام روز قیامت تک چلنے والا رہے گا۔ کہ آج قربانی جو دے رہی آج کی تک نہیں ہے، وہ حج جو ہے آج کی تک نہیں ہے۔ حج کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے، اور یہ عاشقانہ عبادت کے ساتھ یہ جو حج ہے پورا، یہ 3 لوگوں کی جو چیزیں اللہ کو پسند آ گئی اس پہ ایک حج ہو گیا یہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفائیں، اور بی بی ہاجرہ کی ادائیں، یہ تینوں کا نام ہے حج۔ 3 کے اوپر حج ہے پورا۔ کیا ہے حج؟ حج میں یہی ہے کہ میرے ابراہیم نے جیسے عمل کیے تم کرو۔ خیر میں بیچ میں اگر آ جاؤں گا تو پھر یعنی شروع کا حصہ کچھ باقی رہ جائے گا، اس لیے کچھ تھوڑے حصے تھوڑے بیان کر لیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے نمرود کے پاس یہ جو رہتے تھے، جو آج ہم کہتے ہیں نا یہ ہاتھ دیکھ کے بولنے والے، کیا کہتے ہیں ان کو عام لوگوں میں کیا کہتے ہیں؟ نجومی۔ یہ نجومیوں کا معاملہ، اپن وہاں نجومیوں کے پاس نہیں تو عاملوں کے پاس جیچے آج کے اور کہاں ہے۔ ہاتھ بتا رہے تھے صاحب، ہاتھ بتاتے انہیں دیکھ کے بولا بھائی یہ ہاتھ میں تو تم کچھ ہے نہیں بولا کرتے۔ انہوں بولے کہتے میں تو ہوں نا، مطلب تم ہے وہ وہی کیسا ہے سوچ رہا ہوں بولا کرتے۔ یاد رکھو ہاتھوں کے لکیریں قسمت نہیں بتاتی، اور اللہ اگر ایسا رکھتا تو اس زمانے کے نجومیوں کے بارے میں آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے لائے، وہ نجومیوں کا شیطانوں کا جوڑ تھا، اور وہ نجومیوں کا شیطانوں کا جوڑ ہونے کی وجہ سے یہ نجومی جو ہے ان کے شیطان آسمانوں تک جاتے تھے، اور آسمانوں سے جو باتیں ہوتی تھی وہ لا کے ان کو بولتے تھے، اور یہ سن کے اپنے شیطانوں کی بات، اپنے شاگردوں کی بات یہ جو ہے فالا کھولتے تھے۔ مگر جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول تشریف لا لیے
تو پھر ان کا آسمانوں کے طرف جانے کا سلسلہ ہی بند کر دیا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے نمرود جو بادشاہ تھا اس وقت کا ایک ہی بادشاہ تھا، بڑا یعنی سب پورے لوگوں میں بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ اپنے آپ کو تکبر میں بھرا وہ بادشاہ اپنے کو خدا کہتا تھا، اور وہ تمام کو اپنے رعایا کہتا تھا، اور رعایا کہہ کر ان سے اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ اس بات سے پہلے کے کتابوں میں ملتا ہے، اگر بچوں سے پوچھتے تھے بابا جان، بچے پوچھتے تھے اماں کون پال رہا ہم کو، تو بچے کو ماں بولتی تھی تیرے بابا پال رہے ہیں، تیرے بابا خدا ہے۔ اور پھر اگر وہ نہیں بچے پوچھتے تھے تو انہوں وہ کہتے تھے کہ ہمارے بادشاہ پال رہے ہیں لہذا وہ خدا ہے۔ ایسے خدائیں جو تھی، یہ خداؤں کی لسٹ بہت لمبی تھی ان کی۔ میرے عزیز دوستو، نمرود نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ سب سے پہلے فیملی پلاننگ کرنے والا انہیں تھا۔ نجومیوں نے اس سے کہہ دیا کہ ایک بچہ آ رہا ہے دنیا میں، وہ بچہ جب آئے گا تیری سلطنت کا تختہ پلٹ دے گا۔ اب جب سلطنت کا تختہ پلٹنے کا خوف ہوا تو اس نے کہا کہ جتنے حاملہ عورتیں ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں۔ جو حاملہ تھے ان کے حمل گرا دیے۔ اس کے بعد ایک کام یہ کیا کہ خلے میں ایک حصہ مردوں کے خلے کے لیے، ایک حصہ عورتوں کے خلے کے لیے بنا دیا، اور کہا کہ کوئی مرد اپنی بیویوں سے نہ ملے، یہ اپنے جگہ اپنے مردانے کو لے کے رہتا، یہ اس کی بیوی اپنے پورے عورتوں کو لے کے رہتی۔ لیکن جب اللہ دنیا میں لانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی بھی ذریعے سے آپ کے والدین کو ملایا، اور والدین ملنے کی وجہ سے ابا جان کی پیٹھ سے اماں جان کے پیٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پھر نجومیوں نے آ کر کہا کیا ہے، کیا کہا نجومیوں نے آ کر، آپ اتنی نگرانی کر لیے، کیا ہوا؟ جو ہونا تھا وہ ہو کے رہ گیا۔ یعنی ابراہیم جو تھے، جو آنے والے تھے آپ کے تختہ پلٹنے والے، وہ تو اماں کے پیٹ میں آ گئے۔ اب بولا کہ بھائی جتنے اب حاملہ دکھے ان سب کے حمل کو گرا دو۔ مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو آپ کا حمل ہی نظر نہیں آتا تھا، اور وہ چلے جاتے تو پھر پیٹ نظر آتا تھا۔ یعنی اللہ نے ان کو ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ کر دیا تھا کہ دیکھ کے بھی اندھے بن جاتے تھے کم وقت۔ تو اللہ نے اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ جو بچہ سال بھر میں بڑھتا تھا وہ جتنا بڑھنا چاہیے ایک بچے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے، یعنی ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے۔ اور پھر اس قدر دیکھتے دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو پھر آپ کو بت تراش کے گھر میں آپ کا رہنے کا تھا۔ بت تراش اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کے نہیں ماننے والوں کے گھر میں اللہ نے آپ کو تربیت کا معاملہ فرمایا۔ اور عازر جو ہے بت تراش تھے، وہ عازر کو بت تراشتے تھے، اور بت تراش کر، مورتیوں کو تراش کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچنے دیتے۔ آپ بولتے میں ان بتوں کو نہیں مانتا، میں ان بتوں کو نہیں پوچھتا، نہ میں ان بتوں کو بیچنے جاتا، لیکن آپ کے گھر والوں کی زبردستی سے آپ بت فروشی کے لیے نکلتے تو نکلے تو بھی ایسے نکلتے کہ آپ پیر میں اس کے رسی باندھ لیتے اور باندھ لے کر کھینچ لیتے ہوئے نکل جاتے اور پکارتے ہے ایسے خدا کو کوئی خریدنے والا جس کے پیر میں میں رسی بن کے کھینچ رہا ہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑ سک رہا۔ اب بولو آپ اس کی ایسی تعریف کریں تو کوئی بکیں گا؟ ہوتے ہوتے پورے کبھی مہوری کے اندر ڈال دیتے، اس کو بولتے پانی پی لے۔ جب معلوم ہوا گھر میں تو آپ کے بعض لوگ کہتے ہیں تاریخ آپ کے بابا جان کا نام تھا، بعض کہتے ہیں آزر ہی آپ کے ابا ہے۔ آزر نے آپ کو سنا
تو آپ کو کہا میں پتھر مار کے تم کو ہلاک کر دوں گا. کیا کہا؟ پتھر مار کے تم کو ہلاک کر دوں گا تم میرے خداؤں کے ساتھ ایسا کرے. تو آپ نے فرمایا ابا جان یا چاچا جان جو بھی کہا جائے، دونوں کتابوں میں کئی طریقے سے بات بتائی گئی ہے. تو آپ نے کہا آپ مجھے ماریے، میں آپ کے ابا جان ہونے کی وجہ سے آپ کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے. یاد رکھیے یہاں ہم کو ایک سبق مل رہا، بابا جان اگر مشرک بھی ہے، بابا جان اگر اللہ کا نافرمان بھی ہے، اماں جان اگر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے والے بھی ہے، اگر ہمارے بزرگاں کوئی پینے والے بھی ہے، نشہ کرنے والے بھی ہے، کسی بھی انداز کے ہو، باپ ہے تو اس کا احترام بھی لازم، ادب کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے یہاں میرے کو آپ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، اور آپ اپنے باوجان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہدایت کی دعا کروں گا، یعنی بت تراشی سے آپ بچ جائیں، اللہ آپ کو ہدایت دے دے. تو مگر ایک بات یاد رکھیے، من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے اسی کو ہدایت مل سکتی ہے، آپ کے اور میرے بولنے پر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا، اور دور میں آپ کو بت شکنی میں لوگ آپ کو کہتے کہ یہ ابراہیم ہمارے یعنی دیووں کا، ہمارے بتوں کا دشمن ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ سب مل کے اپنی ایک تفریح کے طور پہ یہ پورے غیر جو لوگ تھے وہ پورے مل کر نکلے، اپنی تفریح بنانے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے نکلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ بھائی تم بھی چلو ہمارے ساتھ. آپ نے فرمایا میں نہیں آتا، میری طبیعت ناساز ہے، یا میں اپنی مجبوری آپ نے اظہار فرما دیا. اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو اللہ نے خود بچپنے سے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی، اور یہ بت پرستی سے بہت دور تھے. تو آپ نے کیا کیا، اس عمل کو قبول کرنے کے بجائے ان سے دور رہنے کا عمل اختیار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی مقام پہ رہے. اور پھر جب یہ لوگ چلے گئے، اور یہ بت یعنی جہاں بت رکھے تھے جو ان کے خدا تھے بنا کے رکھے تھے ہاتھ کے، وہاں یہ لوگ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے بتوں کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا منہ توڑ دیا، کسی کا کچھ کر دیا، کسی کا کچھ کر دیا. اور سب کچھ کرنے کے بعد ایک بڑے جو ان کے بت تھے اس کے اوپر جا کے آپ نے کڑاڑی کو رکھ دیا، اور کڑاڑی رکھ کے آپ پھر اپنے پاس آ گئے. یہ رات میں صبح جنے اپنے بھگوانوں کی زیارت کرنے آئے، کیسے ہمارے بھگوانہ دیکھ لیں گے ان کو. جب دیکھنے آئے تو کیا ہے، صبح کے منہ ٹوٹے ہوئے، ہاتھا ٹوٹے ہوئے، گردانہ ٹوٹے ہوئے، عجیب و غریب حالت میں حضرت نے وہ چند لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ یہ کون طرح ہوگا. تو ایک نے کہا کہ بھائی ایک ہی ہے جو ہمارے بتوں کو ہمیشہ برا بھلا کہتا ہے. کون ہے؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بلا کے پوچھا یہ کیا کیا، یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تمہارے جس کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے ہتھوڑا، اس سے پوچھو کیا ہوا تمہارے، یہ خداؤں کو نہیں مارا ہوں گا، اس کے اوپر رکھا ہوا ہے ہتھوڑا. انہوں نے کہا ابراہیم تم کو معلوم ہے وہ مار سکتا نہ، چل سکتا نہ، پھر سکتا نہ، بول سکتا. بولے تھو ہے تمہارے منہ پہ، تم جانتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی تم اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اور آج اس کے تعظیم کر رہے ہیں تم لوگ. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک کے بعد ایک آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اور بادشاہ کے دربار میں جب پیش کیا گیا، کس کے دربار میں؟ نمرود کے دربار میں. اور نمرود کو جب یہ اطلاع ملی تو ہمارے بتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ایسا کیا، تو نمرود نے آپ کو بلا کر کہا کہ کیا ہے ابراہیم، کیا عمل کیا تم نے؟ کہا کہ دیکھو جو عمل کیا ہے میں اس کو مان رہا ہوں، اور وہ تمہارے خداؤں کے بارے میں تم لوگوں نے بھی وہ بات مان لی ہے کہ تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے. اب اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
مگر یہ پورے کے پورے لوگ جذبات میں آ گئے، آ کے کہا کہ ہم بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو نے کہا کہ بھائی ایک آگ لگائی جائے، ایک بڑے میدان میں آگ لگائی گئی اور پورا میدان لوگ لکڑیاں لا کے ڈالنے لگے۔ ایک یہاں تک کہا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عورتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے واسطے منت کر کے لکڑیاں ڈالتی تھی۔ آج ہم لوگوں کے پاس بھی منت ہے نا، یہ منت کا جو معاملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اگر جل گئے تو ہم ان کے لیے ایسا کریں گے بول کے لکڑیاں ڈالتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس آگ میں ڈالنے کی جب تیاری کی گئی اور آگ کو ایسا بھڑکایا گیا کہ اس کے شعلے اتنے تھے کہ شعلے آسمان سے بات کرتے تھے، پورا میدان لکڑیوں میں بھرا ہوا ہے اور پورے میدان میں لکڑیاں جل رہے ہیں، اور اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پھینکنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولا بنایا گیا، اور وہ جھولا بنایا ایسا گیا کہ زور سے اگر چھوڑ دے جائے تو بیچ میں آگ میں لے جا کے حضرت ابراہیم کو ڈالے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ جلا دے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے، جب آگ کو دہکایا گیا اور آگ جب بہت زیادہ اونچی چلنے لگی تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی، اور آگ میں ڈالنے کا جب معاملہ شروع ہوا تو آپ کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، آپ اٹھ رہے نہیں، یعنی ایک دم اتنے وزن ہو گئے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ جتنے لوگ تھے وہاں سبھی نے اٹھایا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کو اٹھنا ہی، یعنی اٹھانے سے وہ لوگ قاصر رہے۔ پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان موجود رہتا، انسانوں کے بھیس میں انہیں آیا، آ کر کہا کہ ابراہیم کو تم لوگ نہیں پھینک سکتے۔ کیوں نہیں پھینک سکتے؟ کہا اس لیے نہیں پھینک سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے والے تمام فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کو اپنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک پیغمبر ہیں، اس بات سے پوری محبت کے نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آگ کے درمیان میں ہے، یہاں سے نکل گئے ہیں، بیچ میں ہے، آگ جلانے کے لیے تیار ہے، اور ہوا میں آپ ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے ابراہیم، میں نے اللہ سے اجازت لی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی یہ آگ کو بجھانے کے واسطے آپ آئے ہیں ضرور، مگر یہ بولیے کہ آپ آئے ہیں یا اللہ آپ کو بھیجا ہے؟ یا دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کا بھیجنا، ایک ہے آپ اجازت لے کے آنا۔ آپ نے کہا کہ میں اجازت لے کے آیا، تو کہا کہ میرے مولا کو معلوم ہے کہ میرے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم میں بغیر کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اگر اللہ کی مرضی ہے کہ ابراہیم آگ میں جلے تو ابراہیم بھی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، آگ میں ڈالنے کی جب تیاری میں پورے آگ میں گرنے والے ہیں اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں آپ گرنے والے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیے کہ ابراہیم دنیا والوں کی مدد دینے سے انکار کر دیے، اب کیا فرمائے؟ اب ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر شرط لگا دی اللہ میاں، کیا شرط لگا دیے؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، دنیا کی آگ ٹھنڈی نہیں ہونا ہے، ورنہ دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو کھانا کیسا پکیں گا، لوگ کھانا کیسا کھائیں گے؟ لہٰذا صرف ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہونا، اور یہ بھی فرمایا ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، ابراہیم کو تکلیف ہو، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہونا جو ابراہیم کے لیے باغ بن جانا۔ میرے عزیز دوستو، جب آگ جلاتی کب ہے معلوم؟
آگ کی جلانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب طاقت والا خود یہ بولتے ہیں آگ نہیں جلانا تو آگ جلا سکتی؟ طاقت والا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آگ تو نہیں جلانا۔ اب جب اللہ میاں آگ کو کہہ رہے ہیں تو خاص طور پہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اور یہ بتا دیے کہ دیکھو آگ ٹھنڈی ہونا ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہونا کہ ظاہر میں تو چو طرف آگ دکھنا، لیکن میرے ابراہیم جہاں ہے وہ باغ دکھنا۔ ابراہیم جتنے حصے میں ہے وہ باغ کی شکل میں رہے گا، اور باقی پورے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شعلوں میں ابراہیم علیہ السلام اب تو جل کے ختم خاک ہو جائیں گے، نام و نشان حضرت کا مٹ جائے گا۔ لیکن جب 3-4 دن کے بعد آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے نکلے تو یہ حیران، یہ کیا مصیبت دیکھ رہے ہیں ہم، جس کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی لگائے وہ تو جلے نہیں، وہ تو باہر آ گئے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود سمجھ گیا یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ اس بات سے بیکل نے کہا تھا نار نمرود میں آپ کے نور سے صبح نے دیکھا شراروں کو نیند آ گئی۔ اب یہ ہاتھ سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، آپ یہاں سے آگے بڑھیے اور اپنا دوسرے وطن میں آپ جا کے اپنی زندگی کو گزاریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، پھر اپنے چچا کے صاحبزادی حضرت بی بی سارہ سے شادی کیے، اور وہاں سے پھر آپ دوسرے ملک کو گئے۔ وہ تفصیلات میں اس بات سے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ تفصیلات کے بارے میں بہت سی رائیں آگے پیچھے ہے، اس لیے میں وہ باتوں کو نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اب میں آ رہا ہوں کہ یہ بقرعید کے سلسلے میں ہم کو جو قربانی کا حکم ملا ہے وہ اصل بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کے 86 سال کی عمر تک پہنچ گئے جب آپ کو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، جب آپ کو بیٹا نہیں، گھر میں بیٹی نہیں، بلکہ آپ ہیں، آپ کی بی بی سارہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور آپ کو جو باندی ملی تھی، باندی کے معنی اس وقت یہ تھا کہ خدمت گزار کو اپنے گھریلو باندی کو رکھ سکتے تھے۔ اس وقت کے دور میں وہ جائز تھا، آج کے دور میں جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ کو جب یہ باندی دی گئی تھی تو آپ دعا کرتے رہے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ ہماری عزیز بہنوں سے میری جہاں تک آواز آ رہی ہے ان سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو دعا کرنا، اور دعا بھی کیسی کرنا؟ اچھی اولاد کے واسطے دعا کرنا۔ ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کتنی عمر میں؟ 86 کی عمر میں آپ دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر آپ کو فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے آپ کو حلم والے بیٹے کی بشارت دی ہے۔ نماز کب ہے بیٹے؟ نماز کب ہے؟ 8:30 بجے۔ ہاں میں اس بات سے پوچھ لیا، میں وہ بات کو اپنے سمٹنے کے بعد سے ذرا تو 8:15 تک چل سکتے ہیں ہم لوگ، تو انشاءاللہ 8:15 تک آپ کو کیسا بھی لا کے قربانی اور حج کا جو سلسلہ ضروری ہے وہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب یہاں یہ ہوا کہ اللہ سے نو دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، تو اللہ نے بھی آپ کو بشارت دی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ آپ کی ہم نے دعا تو قبول کر لی، اور ابراہیم ہم ایسا بیٹا آپ کو دینے والے ہیں جو بیٹا آپ کے لیے فرما بردار، اطاعت گزار، آپ کے لیے اپنی گردن کو جھکانے والا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک بات یہاں بھی عرض کرنی ہے، جب بی بی سارہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو بی بی سارہ نے اپنی باندی بی بی ہاجرہ سے آپ کا نکاح فرمایا، اور جب نکاح کا فرمایا تو بی بی ہاجرہ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ گویا آپ کو 2 بیویاں تھیں، بی بی سارہ
اور آپ کی دوسری بیوی تھی بی بی ہاجرہ. یہ دو صاحب یعنی دو بیویاں تھیں آپ کو، اور یہ دونوں بیویوں میں حضرت بی بی ہاجرہ کو سب سے پہلے جب اولاد ہوئی تو لازمی ہے کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب ایک کام کرو، آپ جب آپ کو ہم نے اولاد دے دی تو آپ ایک کام کریے، اپنے بیٹے کو اور آپ کی بیوی کو لے جا کر لکھ و دک میدان میں چھوڑ دیجئے، ایسے میدان میں جہاں صرف اور صرف ریت رہے، پہاڑ رہے، پانی نہ رہے اور کوئی چیز کی سہولت نہ رہے. اب لے کے نکلے ہیں. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہبر بنے، اور رہبر بن کے آج جو مکہ مکرمہ ہے وہاں تک لے کر آیا آپ کو، اور جہاں مکہ مکرمہ آج بنا ہوا ہے وہاں آپ کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر آپ جانے لگے، خاموشی سے جا رہے ہیں. بی بی صاحبہ پیچھے سے پکار کے پوچھ رہی ہے اے ابراہیم ہم کو آپ اس میدان میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مگر اللہ کا حکم تھا جواب نہیں دینا، خاموش چلے جا رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، گود کے بچے کو چھوڑے ہیں. اتنی عمر میں بیٹا ہونا اور اس کو چھوڑ کے جانا یقین بڑی آزمائش رہتی ہے، لیکن یہ آزمائش کو آپ نے قبول کیا اور آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے. آخرکار آپ کے زوجہ محترمہ نے کہا، بی بی ہاجرہ نے، ابراہیم یہ تو بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب خود بولنے کا موقع ملا تو آپ نے یہ نہیں کہا اپنی زبان سے کہ میں اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں، بلکہ آپ نے کیا کیا، آسمان کی طرف اشارہ کر دیا. کہا کہ دیکھو بی بی میں تو چھوڑنے تیار نہیں ہوں، لیکن میرے مولا کے حکم پر میں چلتا ہوں، اس لیے میں تم کو جنگل میں چھوڑ رہا ہوں. بی بی ہاجرہ کی استقامت دیکھیے، بی بی ہاجرہ کی محبت دیکھیے، اللہ پہ یقین دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ فرماتی ہے اے ابراہیم اگر ایسا ہے تو آپ جائیے، اب جائیے، مجھے کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ جب یہاں چھوڑا ہے تو ضائع نہیں فرمائے گا. یہ اللہ پہ یقین ہونا ہمارا ہے. یہ واقعات ہر جگہ آپ کو ایک نصیحت ملتی ہے، اور یہ نصیحت میں یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھے. شوہر پالتا کب؟ جب اللہ اس کے اندر اس کی استطاعت دے، اس کو محنت کا جذبہ دے، اپنی اولاد کا خیال دے، جب وہ پال سکے گا. یہ پالن ہار ہم کو باپ نہیں ہے، پالنے والا اللہ ہے، ذریعہ ہمارے والدین ہیں. ہمیشہ ذہن میں رکھ لیے، ذریعہ والدین ہے لیکن حقیقت میں پالنے والا ہمارا پالنہار اللہ ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر وہاں سے آپ رخصت ہوئے اور جانے لگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ کے صاحبزادے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اور پھر اس اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کو پھر ملاقات کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہاں آزمائش کا پھر ایک کام کیا، اور فرمایا کہ خواب میں دکھایا کہ خواب میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو، گلا کاٹو. ایک دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا. اس بات سے آج ہمارے کو جتنے لوگ جاتے ہیں نا مینا میں ٹھہرتے ہیں، اور پھر خواب کو آپ نے حقیقت سمجھا کب؟ جہاں عرفات کا میدان ہے، اور عرفات کے میدان میں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ عرفہ کے معنی پہچاننا. اب یہاں دو باتیں آتی ہے، آدم علیہ السلام اور حوا میں ایک دوسرے سے وہاں ملے تھے، اس بات سے کو عرفہ کہا جاتا ہے. اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ یہاں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات یقین میں بدل گئی کہ یہاں سے اگر میں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بات یہ ہے کہ میرے کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹوں. فرماتے ہیں کہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے گھر کو گئے، اپنے صاحبزادے کو تیار کیا، اور صاحب بیٹے بیٹھ جاؤ ذرا، آپ لوگ پیچھے چلے آؤ بیٹے.
وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ۔ اب یہاں یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر گئے اور بی بی ہاجرہ کو کہا کہ ہاجرہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، اور تیار کرو اس لیے کہ میرے کو ان کو لے جانا ہے، اب اپنے بیٹے سے کچھ دیر دور مجھے لے جانا ہے۔ بی بی صاحبہ اپنے بیٹے کو تیار کر دیتی ہے۔ کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیتی ہے، تیار کر کے نکلتے ہیں۔ اب جب نکلتے ہیں تو ساتھ میں رسی بھی رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا ایک چاقو بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ ساتھ رہے تاکہ آگے اس کا مدد حاصل ہو سکے۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جاتے آگے بڑھتی شیطان سب سے پہلے عورت کو بھٹکا تھا۔ آگے بی بی ہاجرہ کو بولا تمہاری میاں کہاں جا رہی معلوم؟ بچے کو لے کے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ ان کو یہ اپنے بچے کو گلا کاٹنے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا وہ تو اپنے بچوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، وہ کیسے گلا کاٹ سکتے ہیں؟ کہا کہ سنو تو، کہا بی بی ہاجرہ سے کہا تم کو نہیں معلوم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے گلا کاٹنے کا۔ یہ اللہ والی بھی کیسی تھی دیکھو آپ، فوری پلٹ کے کیا کی، کہا کہ اے شیطان نکل یہاں سے، کدھر بھٹکانے آیا ہے؟ اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے 1000 اسماعیل بھی ہے تو میں اپنے گلا کٹانے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، کیا ادائیں تھی ہوں گی، دل تو تڑپا ہوگا، لگن زباں پر کوئی حرکت نہیں ہے، اللہ کی ناشکری نہیں ہے، بھوں میں گرا نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بھوں میں گرا جاتی ہے، طیش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکایا۔ بھٹکاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ شیطان ہے اور یہ مجھ سے آپ سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کوئی خواب کو بھی سچ کر دکھاتے کیا؟ یہ خواب ہے، خواب کو کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس پہ ماری۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، کہا کہ اے حاجیو تم بھی جانا تو عرفات میں رہنا، عرفات سے گزرے بغیر تمہارا حج نہیں ہوگا، اور جاتے جاتے مزدلفہ سے کنکر چنے تھے کون؟ ابراہیم، تم بھی کنکر چن لینا اور وہیں شیطان کو ماننا۔ چنانچہ حضرت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ مینا مزدلفہ یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وہاں جانے کے بعد پہلا کنکر مارتے ہیں بڑے شیطان کو، اور آج بھی بڑے ایک شیطان صاحب بھی مارا کھاتے وہاں جا کے، پہلے دن انہیں مارا کھاتے۔ اب وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر دوسری جگہ جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، پھر شیطان بھٹکاتا ہے، پھر کنکریاں مارتے ہیں، پھر اور آگے جاتے ہیں، جانے کے بعد پھر شیطان بھٹکاتا ہے، پھر آپ اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ 3 وقت کنکریاں مارے۔ مگر میرے عزیز، آپ کو معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا آج ہم اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے بیٹوں کو قربانی تو نہیں دے سکتے؟ نہیں، نیند کو قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا کوئی دین کے کام کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دین کے کام کی طرف آگے بڑھو۔ آج ہم لوگوں کے پاس یہ باتیں رہی نہیں، آہستہ آہستہ یہ سب باتیں ہم سے یعنی دور ہوتے جا رہی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے۔ یہی اسماعیل تھے جب بچپنے میں گود میں ماں کے تھے تو دودھ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو اماں جان کو دودھ تک نہیں آ رہا تھا اور کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ نے ایسے وقت میں بی بی ہاجرہ کی ایک بات ذہن میں ڈالی کہ جاؤ ہاجرہ اس پہاڑ پہ جا کے دیکھو۔ بی بی صاحبہ پہاڑ چڑھی، چڑھ کر دیکھنے لگی کہ کوئی آ رہے ہیں تو قافلے والوں سے کچھ لے کے اپنے بیٹے کو کھلا دوں گی، پانی ہے تو پلا دوں گی، اگر پی لوں تو میں بچے کو دودھ پلانے کے اہل ہو جاؤں گی۔ مگر میرے عزیز دوستو، آپ نے صفا سے مروہ یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف گئی، بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کا زمزم کا جہاں کنواں ہے وہاں آپ نے لٹا دیا۔
اور دور سے جاتی، تھوڑے حصے میں گڑھا تھا، اس گڑھے سے آپ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے کیا کرا، وہ حصے میں دوڑ لگائی، وہ دوڑ کو بھی اللہ نے پسند کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چکر کو جیسے ہاجرہ بی بی نے لگائی تھی، آج تمام عمرہ کرنے والوں کو، تمام حج کرنے والوں کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ والی نے میرے لیے یہ عمل کیا ہے اور یہ ادا میرے کو پسند آ گئی ہے، لہذا تم بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب میرے گھر کو آؤ تو میری چاہنے والے کی اداؤں کو اپناؤ، اور تم عمرہ کرنے آؤ یا حج کرنے آؤ، صفا اور مروہ کے درمیان ایسے ہی جانا جیسے میری بی بی ہاجرہ نے چکر لگائی تھی۔ آج جتنے حجاج جاتے ہیں ماشاءاللہ، سب بھاگتے ہیں، سب دوڑتے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں، دیوانے وار جا رہے ہیں، کرتا دیکھیے، کرتا پہنے بنی ہے، ایک کپڑا نیچے بنے ہوئے ہے، ایک کپڑا اوپر بنے ہوئے ہے، اس لیے اس کو عاشقانہ انداز کہتے ہیں۔ مولا نے جو کہا بندے نے اس کو مان لیا۔ میرے عزیز دوستو، اب یہاں سے یہ تینوں شیطانوں کو مار کر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر مینا کے مقام پر آ کے اپنے بیٹے کو، جہاں آج ہم لوگ حج کو جاتے ہیں تو جہاں ذبیحے ہوتے ہیں، جہاں ذبح کیا جاتا ہے، اس مقام پر آ کے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں، بول بیٹے تیری کیا رائے ہے۔ یہاں باوا جان نے چاہا کہ بیٹے کو بھی اس کا علم میں لا دوں کہ میں جو خواب دیکھا ہوں خواب نہیں ہے، پیغمبروں کے خواب کو وہی کہا گیا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم ہے، اور بیٹے کو بھی اس ثواب میں شامل کر لینا۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں، بول بیٹے تیری اس میں کیا رائے ہے۔ آج کا بیٹا ہوتا تو کیا جواب دیتا تھا ہوگا، ذرا غور کرو، جھڑک دیتا تھا، جو منہ کو آیا کہہ دیتا تھا، جو منہ کو آیا بک دیتا تھا، ابا جان کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ مگر قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہا کہ ابا جان، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور اس کے بعد آگے ہے قال، یاد ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ اپنے باوا جان سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ میں لیٹ جاؤں گا، آپ مجھے آپ گلا کاٹنے کے واسطے، گلا کٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، میں گلا کٹا دوں گا، اس لیے کٹا دوں گا کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں میں دیر کرنا نہیں چاہتا۔ مگر ابا جان 3 وصیتیں ہیں میری، 3 وصیتوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ ابا جان بولتے ہیں بیٹے وہ تو بولو کون سی وصیتیں ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ چاقو تیز کر لیجئے، کیونکہ تیز چاقو کرنے سے یہ ہوگا جب اللہ کے حکم پر چھری آپ چلائیں گے تو چھری میں رکنے کی طاقت نہیں رہے گی، بلکہ آپ کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں اور آپ کے کرنے میں دیر نہیں ہوگی، فوری وہ عمل ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے ابا جان کہ آپ جب میرے کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، آنکھ پہ پٹی باندھ لیجئے، اس لیے پٹی باندھ لیجئے کہیں آپ کو بیٹے کی محبت کی وجہ سے چھری چلانے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے ابا جان کہ آپ میرے کو لٹا دے، اور جب گلا کاٹ دے اور میرے خون آلود کپڑے ہیں تو میری اماں جان کو لے جا کر دے دیجئے، تاکہ جب کبھی میری اماں جان کو میری یاد آئے تو وہ کپڑے دیکھ کر سمجھ لے کہ میرا بیٹا ایسے ہی نہیں گیا ہے بلکہ اللہ کے حکم پر میرے بیٹے نے گردن کٹائی۔ سبحان اللہ، شاعر خوب کہا، حکم حق پر باپ نے چاہا کہ بیٹا ذبح ہو، بیٹے نے بھی رکھ دیا سر تلوار پر، ایک خلیل اللہ ہوئے ایک ذبیح اللہ ہوئے، رحمت ایسے باپ پر ایسے برخوردار پر۔ میرے عزیز دوستو، اب آنکھوں کو پٹی باندھ لیے، چاقو تیز کر لیے، اب بچے کو لٹا بھی دیے، اب لٹا دے کر اب آپ گلا کاٹنا چاہتے ہیں۔ آسمانوں پہ شور ہوا، اے میرے مولا اس بڑھاپے میں اولاد دیکھ کے آپ کیسے اس کو گلا کاٹنے کہہ سکتے ہیں؟ اے اللہ
اپنے بندے پر رحم کر، اس بوڑھے پر رحم فرما، اس ضعیف پر رحم فرما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت سے دمبا لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا لو اور وہاں جو ہے دمبے کو رکھ دو۔ اور چھری کو یہ حکم دے دیا، اے چھری، تیری طاقت ہے چلنے کی، تیری طاقت ہے گلے کاٹنے کی، ہاتھ کاٹنے کی، لیکن سن، میں جب تک نہ کہوں وہ چھری اس کا حضرت اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا۔ اب آپ چھری کاٹ پھر رہے ہیں، مگر چھری اپنی طاقت کو ختم کر دی، کیونکہ طاقت دینے والا اللہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے طاقت کو واپس لے لیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آتے آتے ان کو یہ فکر ہوئی کہ میں نیچے آنے تک شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام گلا کاٹ دے۔ وہاں سے پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا۔ ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا کہ جبرائیل دمبا لے کے آ رہی ہیں، تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل ہٹے اور بکرا کٹ گیا اور دمبا کٹ گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو آج کلمے پن پڑھتے نہیں عیدین میں، یہ عید میں زور سے پڑھنے کا حکم ہے، یہ عید میں زور سے پڑھنے کا ہے، رمضان میں آہستہ پڑھنے کا ہے، یہ عید میں زور سے کہنے کا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا یہ جبرائیل سے نکلا ہوا کلام ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا نکلا ہوا کلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کلمات کو مکمل فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، اور ہم کو بھی کہا کہ تم بھی قربانی دو، مگر تم اولاد کی قربانی کیا دے سکتے؟ فجر کے وقت تمہارے بیٹے سو رہتے ہیں، تم نہیں اٹھا سکتے، نماز کے لیے اپنے بیٹوں کو بول نہیں سکتے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹوں کو نہیں بول سکتے، تم اتنا نہیں کر سکتے تو تم بیٹوں کا گلا کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ لہذا تم ایک کام کرو کہ اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے، یعنی تم کو اللہ نے جیسا حکم دیا کہ تم بکرا ذبح کر دو تو بکرا ذبح کرو۔ جو صاحب استطاعت ہے، یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے جیسا زکوٰۃ میں 1 سال گزرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ بقرعید میں جو قربانی دینے والے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس دن وہ قربانی کر رہے ہیں، اگر اس دن تک بھی ان کے پاس قربانی کے اتنے پیسے آ گئے تو قربانی دینا ہے۔ اور ایک گھر سے ایک بکرا نہیں ہے، یہ غلط فہمی نکال دیجئے۔ ہر ایک جو کمانے والا ہے اس کے لحاظ سے ایک بکرا ہے، بیوی کا بھی ایک بکرا ہے اس میں۔ اگر آپ کے صاحبزادے ہیں تو آپ کے پاس استطاعت ہے تو صاحبزادے کا بھی بکرا آپ دیجئے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو بڑی ایک آزمائش سے بچا لیا، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات پہ چلیے۔ اور یہ حج بھی کیا ہے؟ دیکھیے حج میں بھی سب سے اہم جو رکن ہے وہ اہم رکن ہے طواف کرنا، اور وہ طواف ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ عرفہ یعنی عمرے کو گئے تو آپ پہلے طواف کرتے ہیں، پھر ہم صفا مروہ کی چکر کرتے ہیں، اور جب حج کو جاتے ہیں پہلے مینا میں اترتے ہیں، پھر عرفات میں رہتے ہیں 9 تاریخ کو، اور 9 تاریخ کے بعد صبح میں سے 5 بجے تک مغرب تک وہاں رہتے ہیں۔ اور پھر حکم یہ ہے جہاں آپ عرفات میں آئے تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا، اگر ڈیرے میں ہے تو الگ الگ پڑھ لینا، اگر مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ نماز ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ میں بھی یہ حکم ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم اگر بیچ میں ہو گیا تو بھی نماز نہیں پڑھنا، نماز کے وقت نماز نہیں ادا کرنا، اگر تاخیر بھی ہو گئی تو مزدلفہ میں جا کے نماز ادا کرنا۔ اور وہاں بھی کیسے پڑھنا؟ وہاں بھی عشاء ملا کے مغربی عشاء ملا کے پڑھنا، اور پھر رات میں وہاں قیام کرنا۔ اور اس رات کے بارے میں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ایک رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ رات جس دن آپ مزدلفہ میں رہتے ہیں حجاج کرام، اس کا مقام اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک رات شب قدر ہم کو ملتی ہے وہ بھی تلاش کرنے پر ملتی ہے، لیکن جو حاجی حضرات جاتے ہیں ان کو اللہ میاں ایسی گفٹ میں دے رہا ہے، وہ رات اس سے بڑی رات دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارے کو بھی یہ قربانی برابر دینا ہے، قربانی میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے آج کے دور میں جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، آپ کا میرا فریضہ ہے کہ ہمارے کو اپنی اولاد کو سرکار کی سیرت بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتائیں۔ آپ کو پیارے رسول کے واقعات اپنی اولادوں کو بتانا ضروری ہے اور سیرت سے واقف کرانا ضروری ہے، ورنہ یہ لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے میں خدا نہ خواستہ ہماری اولاد گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے اور گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ان کو سیرت کے مطالعہ کرائیے، سیرت ان کو بتائیے، نہیں تو آپ اتنا کریے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں اپنوں کو بھیجیے، اپنے بیٹوں کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھائیے، اور اچھی صحبت کی وجہ سے بچے اچھے بنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج حالات بہت سے دنیا کے بدلے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات میں ہم کو ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ زبان سے کلمہ بھی پڑھنا ہے، دل سے اس کا یقین بھی اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اور پیارے رسول پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، رو رو کے دعا کریں۔ اللہ چاہے تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے کہ آج وہ طاقت میں ہے، کل اللہ ہم کو طاقت عطا فرما دے۔ آج وہ ہم کے اوپر دیدے بتا رہے ہیں، انشاءاللہ کل اللہ ہم کو عزت عطا فرمائے گا اور ہم کو مقام عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اور آپ سے یہ گدوت گزارش بھی ہے، ہر 4 شنبے کو اور ہر ہفتے کو رات میں 10:30 بجے سے حسامیہ منزل پنجشاہ ارمان ہوٹل کے سامنے عاقل صاحب کا گھر ہے، وہاں ماشاءاللہ میرے گھر میں میرے والد کے نام سے مشہور ہے گھر، اور وہ گھر میں ہر ہفتے کو رات میں 10:30 بجے سے 12 بجے تک دین کی ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں بچوں کو بھیجیے، خود لے کے آئیے، اپنے بچیوں کو لائیے، اپنے گھر والوں کو لے کر آ کر بٹھائیے۔ اور 4 شنبے کے دن محفل ذکر ہوتا ہے۔ یہ تقریرہ کرنے کا مقصد میرا یہ ہے، اب جھنجھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اپنی قوم کو جھنجھوڑے بغیر وہ اٹھنے والی نہیں ہے۔ اب ہمارے کو ضرورت ہے ہر محلے میں جا کر ان کو تبلیغ کرنے کی، اپنے نوجوانوں کو موبائلوں سے نکالنے کی۔ آج آپ کو معلوم، آج یو پی سے میں بات کیا، آج ہمارے کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کا ایسی موقع ملا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جب انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو پاگلوں کے ایسا پھر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بھی آئے گا دور، یاد رکھو۔ یہ انٹرنیٹ سے دل لگانے والوں سنو، تم یہ انٹرنیٹ سے دل لگانے کے بجائے اللہ سے دل لگا لو، اللہ کی قرآن سے دل لگا لو، اللہ والوں سے دل لگا لو۔ یہ انٹرنیٹ تمہارے کام کا نہیں ہے، یہ تم کو ماں باپ سے دور کر رہا ہے، بیوی کو شوہر سے دور کر رہا ہے، شوہر کو بیوی سے دور کر رہا ہے۔ یہ سب انٹرنیٹ کی آفات ہے، بلائیات ہے، اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ آج میں سن کر حیرت ہوئی کہ کئی نوجوان انٹرنیٹ نے ملنے کی وجہ سے وہ 5 دن بند کر دیے ہیں، کہتے ہیں وہاں تو بحران ہے۔ وہ بتا رہے ہیں نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں، بلکہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اپنی اولاد بھی انٹرنیٹ کی دیوانی ہو جائے گی تو آپ کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم کیا حال ہونے والا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ بلا سے بچائیے اور یہ موبائل سے بچائیے۔ بات کرنے کی حد تک اچھی ہے، مگر بات کرتے کرتے جو غلط راستوں پہ لے کے جا رہا ہے، اس سے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، بچیوں کو بھی بچانا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں ان سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی تیار ہو جائیے اور اپنے پروگراموں میں یہ طے کر لیجئے کہ ہر ہفتہ میں اپنے بیٹیوں کو لے کر جاؤں گی۔ خواتین طے کر لے، باوجان طے کر لے کہ میں بیٹوں کو لے کر جاؤں گا۔ اب یہاں عقیدوں کا لڑنا نہیں ہے، عقیدے بعد میں لڑیں گے، پہلے اپنا مومنانہ کردار تو بچائیں گے اپن،
آج ماشاءاللہ اس وقت سے ہم پورے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اس وقت ماشاءاللہ، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم سب مل کے یہ لڑ رہے ہیں کہ اب بچوں کو مسلمان رکھنا ہے۔ جب مسلمان بچہ رہے گا تو پھر بعد میں دیکھیں گے اس کو کیا بنانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کمیٹی کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس عمارت کے پروگرام میں ہمارے کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم بھی یہاں آ کر کچھ بیان کر لیں، اور یہ ایک مہم کے طور پہ ہم چلا رہے ہیں کہ یہ جتنا ہو سکے بچوں کو برائی سے بچانا اور اپنے ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بتانا۔ آئیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھے ان کے رشتے عطا فرما، میاں بیوی کے جھگڑوں کو اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان میں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اپنے فرما برداروں میں اطاعت گزاروں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔